سمجھتا ہوں سب لگ بھگ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ ہے کہ معراج کے سفر کے بعد ایک بار رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فرمائی کہ عائشہ مانگو آج تمہیں جو مانگنا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کم عمر تھیں تو انہیں ایک دم سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگیں، تو انہوں نے حضور سے اجازت لے لی کہ حضور میں چیزیں معلوم کر لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا چاہیے آج، کبھی نہ کبھی آپ نے بات کہی۔ تو حضور اس ٹائم اتنے اچھے موڈ میں تھے، حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں چلو معلوم کر لو۔ وہ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور ابھی کچھ دن پہلے آپ کو معراج ہوا تھا تو اس میں جو اللہ رب العزت نے آپ کو تحفے دیے ہیں ان میں سے کوئی ایک تحفہ بتا دیں امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ بتایا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ یہ ملا تھا کہ جو لوگ بھی لوگوں کا دل توڑنے سے بچیں گے، دلہ داری سے، دل شکنی سے بچیں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا تحفہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی اور انہوں نے ہی انہیں یہ سوال بتایا تھا کہ یہ سوال کر لو، اور لیکن اس کا جواب فوراً آتے مجھے بتانا۔ تو وہ جواب لینے کے بعد جب چلی ہیں اپنے والد محترم کے لیے تو حضور مسکرائے کہنے کہاں چلی عائشہ، کہ والد صاحب کو بتا کے آتی ہوں کہ مجھے پتہ تھا کہ سوال انہی کا ہے، تیرا نہیں۔ اب اگر صدیق صاحب کے پاس جب پہنچی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جواب سن کے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ایک آدھ روایت میں تو یہ لکھا ہے دہاڑے مار کے رو رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو خوشخبری کی بات ہے بہت، اور میرے والد محترم رو رہے ہیں۔ تب حضرت صدیق سے جب انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب یہ کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ عائشہ تو نے جو جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن مجھے اس میں خطرہ بھی بہت نظر آ رہا ہے کہ اگر اس جملے کو تو پلٹ لے تو پھر اس کے بدلے میں کیا ملے گا، کہ جو لوگ دل شکنی نہیں کریں گے، دل نہیں توڑیں گے، ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے کر دیا، لیکن جو لوگ دل شکنی کریں گے اور دل توڑیں گے، لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، ان کا کیا حال ہونا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے صحابی اس حدیث سے کیا چیز نکالی انہوں نے۔ ہمارا تو رات دن کا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کا دل توڑتے رہتے ہیں، اپنے اپنے جذبات، اپنا غصہ لوگوں پہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، جو ہماری رعایا کہلاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہماری دکانیں، ہمارے دفتر، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ہر آدمی اپنی رعایا کے بارے میں سوال جواب کا مستحق ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قیامت میں سب کو اپنی رعایا کا جواب دینا ہوگا۔ رعایا سے مطلب جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں۔ مان لو آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ کی وائف، آپ کے بچے آپ کے ماتحتی میں آئیں گے، جو آپ کے ملازمین ہیں، جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی بچی ہیں، ان سب کا حساب آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا رہا تو آپ سرخرو ہو جائیں گے، ادروائز آپ کی پکڑ ہوگی۔ دیکھیے جی، اصل میں اتنا سخت معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں۔ اگر آپ سخت زبان یا سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ رہتے، مطلب چھٹ جاتے لوگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ سخت زبان یا سخت دل ہوتے ہیں تو واقعی ان کے آس پاس لوگ نہیں پھٹکتے، ان کے اس مزاج کی وجہ سے لوگ ان سے دور دور رہتے ہیں۔ جو ماتحتی کی بات میں کہہ رہا ہوں، غصہ اتنی ہوشیار چیز ہے، جو ہمارا چڑچڑاپن ہے، جو ہماری
تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، ہم ایسے ایسے جملے اور ایسی ایسی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں یا منہ بناتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، یہ کمزور لوگ ہیں، کیونکہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ غصہ ایسی ہوشیار چیز ہے کہ اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان پہ آتا ہے، ٹھیلے والوں پہ، رکشہ والوں پہ، بوڑھے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ چھوٹے، یا آپ کے ملازمین ہیں، گھر میں کام کرنے والی بچیاں ہیں۔ آپ کو کبھی اپنے باس پہ غصہ نہیں آئے گا، کسی ایس پی، ایم پی یا کسی بھی سی ایم یا پی ایم پہ غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقتور ہیں۔ اگر آپ نے انہیں کچھ کہا تو یہ آپ کے ساتھ اس سے برا رویہ کریں گے جیسا آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ کمزور ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو آپ انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہر منصب اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا اللہ حساب لے گا، تو اس لیے اپنے منصب کا غلط استعمال کرنے والے یہ بات سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہیں، اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، کیونکہ جب اللہ منصب دیتا ہے تو اس کا حساب بھی لے گا، کیونکہ اس نے ذمہ داری دے کے آپ کو بھیجا ہے۔ تو یہ جو چڑنا ہے، غصے میں ناگوار جملے کہنا ہے، دل دکھانا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں، حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آیت ان کے بارے میں اتری ہے، سورہ نور کی 22 نمبر آیت۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہتان لگا تو ان کے بھی ایک رشتہ دار تھے جن کی وہ کفالت کیا کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں تو انہوں نے ان کی جو وظیفہ تھا وہ بند کر دیا۔ اللہ نے آیت اتار دی کہ جو بزرگ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں اللہ انہیں معاف کرے، تو کیا وہ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے؟ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے کہ کیوں نہیں، میں تو معاف کروں گا، اور انہوں نے وظیفے کو دگنا کر دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بات اصل، کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی جو نیکی اور ایمان ہے، پل بھر میں ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ پلٹ گئے اس بارے میں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جنہیں ہم یہ غصہ دکھاتے ہیں، نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی دفاع کر لیں، اور نہ ان اپنے جذبات کا وہ اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے نیچے ہیں، انہیں وہ طاقت اللہ نے نہیں دی جو طاقت ہمیں دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر سے یہ غصہ اور یہ پریشانی نکل جائیں، تو سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دیکھے کہ حضور کا رویہ کمزوروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ تبھی آدمی پلٹ سکتا ہے۔ کیونکہ غصہ کرنے کے بعد انسان کے اندر ایسی گلٹ رہتی ہے کہ وہ سب سے بڑا نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ غصہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹوں اس کے مزاج سے اس غصے کا اثر نہیں اترتا، اور وہ بے انتہا پریشان سا رہتا ہے، اور کئی بار تو غصے میں گالی گلوچ یا مار پیٹ اتنی زیادہ کر دیتا ہے انسان کہ اندر اندر اسے گلٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس گلٹ کے نہ نکل پانے کی وجہ سے اندر ہی اندر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اپنے اوپر جھیلنا ہوتا ہے، سامنے والا تو جو اس نے بھگتا ہے وہ تو بھگت ہی چکا، لیکن یہ آپ کے لیے کئی بار ڈپریشن کا سبب بن جاتا ہے کہ میں نے اس پہ ظلم کیوں کیا۔ یہ جملہ ہی آپ کو مار دے گا اندر ہی اندر۔ اس سے بچنے کا معاملہ جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں کہ ان کا کمزوروں کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ دوسرے چند موقع ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں غصہ چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کن کن موقعوں پہ، اگر آپ اس کی لسٹ بنائیں گے ایک پرچہ لے کے تو آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں کہاں پہ ہائپر ہوتا ہوں، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسے کاغذ پہ نوٹ کر لیں اور دھیان میں رکھیں اسے کہ میں یہاں ہائپر ہوتا ہوں، اور مجھے ان جگہوں پہ ان وجہوں میں بچنا ہے غصے سے۔ مان لو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کسی سبزی میں نمک سے غصہ آتا ہے، ٹھنڈا کھانا کھانے سے غصہ آتا ہے، تو جب آپ بیٹھیں گے، ابھی کھانا آیا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب وہ موقع آنے والا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے، تو وہاں آپ کو قابو کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ وہاں آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اور پھر یہ دماغ میں آئے گی کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے،
جو اللہ نے مجھے منصب دیا ہے اللہ اس سے کہیں بہت بڑے منصب پہ ہے۔ میرے ماتحت جن لوگوں کو دیا ہے ہم سب اللہ کے ماتحت ہیں۔ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو ہم سب کا سب کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں جب آئے گی تو آپ ان موقعوں پہ غصہ کرنے سے رکیں گے، چڑچڑاہٹ سے، منہ بنانے سے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں گے۔ کیونکہ میرے بھائی بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آخری خطبے میں یہ بات فرمایا تھا جملہ کہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت تم پہ آج کے دن حرام قرار دے دی گئی۔ تو ہم جب لوگوں کی عزت اتارتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے آقا نے ہمیں کیا حکم دیا تھا، ہم یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے کمزوروں کے ساتھ بہتر رویہ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہتر رویہ، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو کرا دے گا۔ کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی تھی کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب ان کمزوروں میں ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے معصوم بچے بھی ہیں اور ہمارے ملازمین بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ حضور نے غلامی کے معاملے میں غلامی کو ختم کیا کیا، انہیں رشتوں میں بدل دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، کبھی حضور نے مجھے اف بھی نہیں کہا کسی غلطی پہ۔ غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں اور ہم اپنے ملازموں پہ ذرا سی بات پہ غصہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہی غلطی ہماری بیٹیوں سے، ہماری بہوؤں سے ہو جائے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم انہیں کچھ کہیں گے تو ہماری بہوؤں کے والدین جو ہیں وہ ہم سے لڑنے لگیں گے، یا ہماری بیٹی خود جواب ہمیں دے دیں گی، یا ہمارے بیٹے ہمیں جواب دے دیں گے۔ لیکن وہی غلطی اگر ہمارے ملازم کر دیں، وہ معصوم بچی جو اپنے ماں باپ کی غربت کی وجہ سے یا یتیم ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان سے وہ غلطی ہو جائے تو ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی دن میں 70 بار ان کی غلطیاں معاف کرنے کا حکم ہے۔ تو آج سے اگر ہم اپنے رویے میں چینج لائیں اور ان بچیوں کو یہ سمجھیں کہ ہماری بیٹی ہماری بہنیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ماس اور ہڈی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو پھر ہمارے رویے میں ان کے لیے فرق آئے گا اور ان کے لیے ایک بہت ہمارے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پیار کا اور محبت کا جذبہ ابھرے گا کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں یا ان کے باپ نہیں ہیں، انہوں نے محبت نہیں دیکھی، ان کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ وسائل ہیں، نہ ہمت ہے، نہ صلاحیت ہے کہ یہ ہمیں جواب دے سکیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اگر ان بچیوں کا یا آپ نے کفالت کر دی، یتیم بچیوں کی جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، یا ہمارے جو ملازم ہیں، ہمارے چوکیدار ہوں، ہمارے ڈرائیور ہوں، مان لو ہمارے خانسامہ ہوں، ان لوگوں کو اگر ہم عزت دیں گے اور انہیں یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی انسان ہیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کریں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ آخری جملہ میں آج کے لیے کہہ دوں کہ غریبوں کی جو آہ ہوتی ہے وہ بھی عرش تک پہنچی ہے اور دعائیں بھی عرش تک پہنچتی ہیں، جو بے لوث دعا وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ کارکردگی ان کے دلوں سے دعائیں نکلوائے گی، ورنہ غریبوں کی آہیں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ تو اس لیے غریبوں کی آہیں لینے سے بچیں اور ایکسپلائٹیشن سے بچیں، اور اپنی کردار کو، اپنے کریکٹر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار اور کریکٹر ہے اس کے حساب سے ڈالنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔